سورہ سبا کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو واقعات بیان فرمائے یا دو قسم کے افراد کا ذکر فرمایا۔ پہلے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ دونوں باپ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اور کرم فرمایا۔ اس کے آگے دوسرا حصہ جو ہے رکوع کا، اس میں ایک قوم کا ذکر ہوا، قوم سبا، جو یمن کے اندر آباد تھی، بہت خوشحال، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی تھی، لیکن انہوں نے ناشکری کا رستہ اختیار کیا، شکر نہیں کیا، نافرمانی کا رستہ اختیار کیا۔ انجام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، اور اس عذاب میں وہ سب کے سب تہس نہس کر دیے گئے، نیست و نابود کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اور ان کے عذاب کا سبب کیا بنا؟ وہی چیز جو ان کی خوشحالی کا سبب تھا، جس کی بنا پہ وہ خوشحال تھے، اور ان کے پاس دنیاوی سبب جو تھا، اصل سبب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے، دنیاوی اعتبار سے جو ان کی خوشحالی کا سبب تھا، وہی چیز ان کے عذاب کا باعث بن گیا، کہ انہوں نے پانی کو روک کر ایک بہت بڑا ڈیم تعمیر کیا ہوا تھا، بند تعمیر کیا ہوا تھا، جہاں بارش کے موسم میں پانی ذخیرہ کر لیا جاتا، سٹور کر لیا جاتا، جمع کر لیا جاتا، اور خشک سیزن میں، خشک موسم میں اس کو بوقت ضرورت، بقدر ضرورت اس کو تھوڑا تھوڑا چھوڑا جاتا، اور اس کے نتیجے میں آگے باغات کے دو سلسلے تھے، دائیں بائیں باغات، باغ ہی باغ، جن میں پھل اور کھیتیاں کثرت کے ساتھ، یعنی ہر چیز، اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے یعنی مختلف شہر جو تجارتی مرکز بھی بن گئے تھے، اور وہ علاقہ اتنا زرخیز تھا اور وہاں کے لوگ اتنے خوشحال تھے کہ اس زمانے کے تاریخ دان جو ہیں وہ دور دور سے آ کے وہاں اس کو دیکھتے، اور انہوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس علاقے کی خوشحالی کو بیان کیا۔ لیکن جب انہوں نے نافرمانی کا رستہ اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس مبلغین کو بھیجا، جنہوں نے جا کر ان کو تبلیغ کی اور ان کو نافرمانی سے باز آنے کے لیے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا حکم دیا۔ لیکن جب انہوں نے ان اللہ کے بندوں کی بات نہیں مانی اور نافرمانی کا رستہ اختیار کیا اور اسی پہ اڑے رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ عذاب کس طرح آیا؟ کہ وہی ڈیم جو، وہی بند پانی کا جو ان کی خوشحالی کا سبب تھا، وہی ٹوٹا، اور اس کے ٹوٹنے سے وہ تمام باغات بھی اس کی یعنی زد میں آ گئے، اور ان کے مکانات اور ان کی آبادیاں اور ان کے شہر سب کے سب جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور وہ علاقہ برباد ہو گیا کہ وہاں خاک اڑ رہی ہے اور جھاڑیاں ہیں اور کانٹے دار درخت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی رکوع میں ان دو واقعات کو بیان کیا۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر مزید کرم ہوا، اور دوسری طرف نافرمان بندے جنہوں نے نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان سے تمام نعمتیں چھین لی گئیں۔ ان دونوں واقعات کو بیان کرنے کے بعد یہ جو دوسرا واقعہ ہے،
کہ قوم سبا نے نافرمانی کا رستہ اختیار کیا اور بالآخر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ، آخری دو آیتیں جو اس دوسرے رکوع کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس شیطان نے ان کے بارے میں اپنا گمان درست کر دکھایا، یعنی شیطان نے جو دعویٰ کیا تھا وہ اس نے سچا کر دکھایا کہ شیطان نے کہا تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو مردود کر کے نکالا تو اس نے کہا تھا کہ مولا میں تیری اس مخلوق کو، آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اب جو اس نے دعویٰ کیا تھا اس نے اس کو سچ کر دکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتیں دی لیکن انہوں نے ناشکری کا رستہ اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی بجائے شیطان کی پیروی کی، شیطان کے رستے پہ چلے، تو فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس شیطان نے ان کے بارے میں اپنا ظن، اپنا گمان، اپنا خیال، اپنا دعویٰ سچ کر دکھایا، فَاتَّبَعُوهُ، انہوں نے شیطان کی پیروی کی، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر مومنوں کا ایک فریق، وہ شیطان کی دست برد سے محفوظ رہا، وہ شیطان کے پیچھے نہیں لگے بلکہ وہ رحمان کے اطاعت اور فرما بردار رہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں تھا، شیطان کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو زبردستی گمراہ کرے، بلکہ شیطان کو صرف یہ طاقت ہے کہ وہ دل کے اندر وسوسہ ڈالے، کسی کو برائی اور غلط کام مزین کر کے خوبصورت بنا کے اس کے سامنے پیش کرے، اس کے دل کے اندر اس کی یعنی محبت ڈالے یا اس کو بتائے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تم یہ کر لو، اس کو مزین کر کے وہ پیش تو کر سکتا ہے لیکن شیطان کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، شیطان کا ان پر کوئی غلبہ نہیں تھا، سلطان کا معنی غلبہ، زور، شیطان کا زور نہیں تھا کہ زبردستی ان کو گمراہ کر لیتا، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے ہاں ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون شک میں ہے، یہ ظاہر کرنا تھا، یہ دکھانا تھا کہ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں وہ شیطان کی پیروی نہیں کریں گے، شیطان کے پیچھے نہیں لگیں گے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے، اور جو شک میں ہیں وہ شیطان کی بات مانیں گے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تمہارا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تو ایک بات یہاں پہ بڑی ظاہر اور ثابت ہوئی کہ شیطان کا انسان پر زور اور غلبہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ زبردستی گمراہ کر دے، بلکہ شیطان کا کام صرف بہکانا ہے یا کسی برائی کو مزین کر کے انسان کے سامنے وہ پیش کر سکتا ہے، کسی کے دل میں یہ ڈال سکتا ہے کہ شراب پیو، یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس سے انسان کو سکون ملتا ہے، کسی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ تم جوا کھیلو، اس جوئے سے تمہیں بہت زیادہ مال و دولت مل جائے گا، کسی کو بدکاری کی طرف راغب کر سکتا ہے، کسی کو جھوٹ پہ وہ ترغیب دلا سکتا ہے، کسی کو اور غلط کام کی طرف وہ ترغیب دے سکتا ہے، اس کا زور نہیں ہے، کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی چیز کو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس چیز کو بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب تمام فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اب جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہے۔ اب شیطان
بعض روایات میں اس طرح آتا ہے کہ شیطان کے لیے ایک ممبر بچھایا جائے گا جہنم کے اندر، جہنم میں اس کے لیے ممبر بچھایا جائے گا اور وہ ممبر پر بیٹھ جائے گا، اور اس کے ارد گرد وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کے کہنے پر کفر اختیار کیا اور اس کفر کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق ٹھہرے۔ اب وہ لوگ اس کے پاس ہوں گے تو ممکنہ طور پر یہی ہے کہ وہ شیطان سے کہیں کہ بھئی تم نے ہمیں گمراہ کیا، تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اور جہنم کے مستحق ٹھہرے۔ اب شیطان کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ ابراہیم کا یہ چوتھا رکوع ہے، شروع ہوتا ہے یہاں سے، وَقَالَ الشَّيْطَانُ، شیطان کہے گا، لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، جب تمام فیصلے ہو چکے ہوں گے تو اب اس وقت شیطان اپنے ان متبعین، اس کے پیچھے چلنے والے، اس کی فرما برداری کرنے والے ان کفار و منافقین سے وہ خطاب کر کے کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، میں نے خلاف ورزی کی، یعنی میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا، وما کان لی علیکم من سلطان، یہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی نا کہ شیطان کا انسان پر کوئی غلبہ نہیں ہے، وہ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، اسی چیز کو شیطان اس وقت اپنے ان متبعین کے سامنے، اپنے فرما برداروں کے سامنے بیان کرے گا جو اسے کہیں گے کہ تیری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تو نے ہمیں گمراہ کیا اور تو نے ہمیں جہنم میں ڈالا۔ تو وہ کہے گا، ما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی غلبہ تو نہیں تھا، زور تو نہیں تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، ہاں میں نے تمہیں بلایا تم دوڑے ہوئے آ گئے۔ یعنی وہ کہے گا، یوں اس کا کہہ لو کہ وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں آواز دی تو تم کتے کی طرح دم ہلاتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے آ گئے، جس طرح مالک کتے کو بلاتا ہے تو کتا بھاگا ہوا آ جاتا ہے، تم بھی اسی طرح دم ہلاتے ہوئے میرے پیچھے آ گئے، میرا تم پر زور تو نہیں تھا، میں نے تمہیں زبردستی گمراہ تو نہیں کیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، شیطان اس وقت کہے گا آج مجھے ملامت نہ کرو، مجھے برا بھلا نہ کہو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج نہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو، میں نہ تمہارے کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کام آ سکتے ہو۔ تو شیطان جو ہے اس کا کام صرف وسوسہ اندازی کرنا ہے، وہ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا کہ انسان کہے جی شیطان نے زبردستی زور سے گمراہ کر دیا۔ جو بھی گمراہ ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، کتابوں کو نازل فرمایا، ہدایت کا رستہ ظاہر فرما دیا اور گمراہی کا رستہ بھی ظاہر فرما دیا، بھئی یہ ہدایت کا رستہ ہے، اس پہ چلو گے تو تمہیں میری رضا حاصل ہوگی اور تمہیں جنت ملے گی، یہ گمراہی کا رستہ ہے، اس پہ چلو گے یہ میرے غضب کا سبب ہوگا اور یہ رستہ تمہیں جہنم میں جا کے ڈالے گا۔ تو اب انسان کو ایک حد تک اختیار دے دیا گیا، انسان مجبور باز نہیں ہے، جس طرح یہ چیز ہے یہ مجبور باز ہے، یہاں رکھ دی، یہاں سے ہل نہیں سکتی، اس کو اٹھا کے ادھر رکھیں گے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد تک اختیار دیا ہے کہ ہدایت اور گمراہی کا رستہ بتانے کے بعد بتا دیا بھائی یہ دونوں رستے ہیں، ان دونوں میں سے اپنی مرضی سے کسی ایک رستے کو اختیار کر لو، اور جس رستے کو اختیار کرو گے پھر اس کے انجام کے لیے بھی تم نے تیار رہنا ہے۔ اگر نیکی کا رستہ اختیار کرو گے تو میری رضا حاصل ہوگی اور جنت ملے گی، اور اگر برائی کا رستہ اختیار کرو گے تو میرا غضب ہوگا اور پھر وہ رستہ تمہیں جہنم میں جا کر ڈالے گا۔ تو دونوں رستے ہیں، اپنی مرضی سے جس رستے کو چاہو، چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد تک اس کو اختیار بھی دیا ہے، اور اختیار دینے کے بعد فرمایا بھائی ٹھیک ہے جس رستے کو اختیار کر لو پھر اس کے انجام کے لیے بھی تیار رہو۔ تو انسان
اگر نیکی کا رستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے، اور اگر برائی کا رستہ اختیار کرتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے، کسی کا نقصان نہیں کر رہا، اور وہ کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں نے مجھے گمراہ کیا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے گمراہ ہو رہا ہے۔ آپ نے سنا کہ شیطان بھی یہی کہے گا کہ میرا تو تم پر کوئی زور نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ، شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں تھا، وہ اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے۔ اور قیامت کے دن کے بعد جب جہنم کے اندر اس کے لیے ممبر بچایا جائے گا تو وہ بھی یہی کہے گا وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، تم اپنی مرضی سے گمراہ ہو۔ اسی طرح دیکھیے ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو اس طرح بیان کیا کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 8واں سپارہ سورۃ الاعراف، اس کی آیت نمبر 37 ہے کہ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹا افطرا باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا۔ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ، ان کو کتاب کا لکھا ہوا پہنچے گا۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ، جب ان کے پاس ہمارے فرشتے آئیں گے ان کی موت کے وقت، قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرشتے کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے؟ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا، اس وقت وہ اعتراف کریں گے کہ وہ تو ہم سے کہیں گم ہو گئے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور وہ اس وقت گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے اپنے بارے میں۔ اب آگے فرمایا کہ جب فیصلہ ہو جائے گا تو ان کو حکم ہوگا قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ۔ اب قیامت کے دن کا ذکر ہے کہ جب قیامت کے دن فیصلے ہو جائیں گے اور ان کو کہا جائے گا بھئی ٹھیک ہے تم بھی چلے جاؤ، تم جیسے لوگ پہلے بھی جنوں اور انسانوں سے آگ کے اندر جہنم کے اندر موجود ہیں، تم بھی انہی کے ساتھ جاؤ، چلے جاؤ۔ کُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا، جب بھی کوئی جماعت کوئی گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو وہ اپنے جیسی اور جماعت پر لعنت کرے گا، ان کو لعنت ملامت کرے گا کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم تمہارے پیچھے لگے اور تم نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا اور گمراہ کیا، اور اس کی وجہ سے ہم جہنم میں آ گرے۔ حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا، جب سب کے سب جہنمی جہنم میں جمع ہو جائیں گے، قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ، تو بعد والے پہلوں سے کہیں گے، بعد والوں سے مراد جو دوسروں کے پیچھے لگ کے گمراہ ہوئے، اور اولا سے مراد وہ پہلے جنہوں نے دوسروں کو گمراہ کیے، یوں کہہ لیجیے وہ سرگنے، وہ لیڈر، وہ رہنما، گمراہ کرنے والے، گمراہ کنندگان، اور اخرى سے مراد گمراہ شدگان، جو گمراہ ہوئے، جنہوں نے گمراہ کیا وہ اولا ہوں پہلے ہو گئے، اور جو گمراہ ہوئے اخرى ہوں بعد میں۔ تو وہ بعد والے پہلوں سے کہیں گے، یعنی ان کے بارے میں کہیں گے ربنا ہؤلاء اضلونا، یا رب ذوالجلال یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، انہیں تو دگنا عذاب دے۔ اب وہ اپنے عذاب کی کمی کی بات نہیں کریں گے کہ وہ تو انہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ وہ تو ہمیں پہنچنا ہی پہنچنا ہے، جس کی ہم مستحق ٹھہر چکے ہیں۔ اس لیے اب وہ اپنے ان سرغنوں جن کے پیچھے لگ کے وہ گمراہ ہوئے تھے ان کے بارے میں کہیں گے کہ مولا یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تو ان کو دگنا عذاب دے۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا سب کو دگنا ملے گا، تمہیں بھی اور ان کو دگنا عذاب ملے گا، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے۔
کیا وجہ ہے؟ کہ ان کو گمراہ کرنے کا اور تمہیں گمراہ ہونے کا، کہ تم ان کے پیچھے لگے۔ تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، انبیاء کرام مبلغین تمہیں آئے راہ راست دکھانے کے لیے، لیکن تم نے ان کی بات نہیں مانی، اپنے ان سرغنوں کی بات مانی، ان کے پیچھے لگ کے گمراہ ہوئے، تو دونوں کو دگنا عذاب ملے گا۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ، وہ پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے، وہ سرغنے، وہ لیڈر، وہ رہنما جنہوں نے گمراہ کیا تھا، ان کو کہیں گے جو گمراہ ہوئے ان کے پیچھے لگ کے، فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، تمہیں ہم پر کوئی برتری حاصل تو نہیں ہے نا، جس طرح ہم گمراہ تھے اسی طرح تم گمراہ تھے، ہم گمراہ کرنے والے تم ہونے والے، ہم آگے لگنے والے تم پیچھے لگنے والے۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، اب اپنے کیے کا تم عذاب جو ہے وہ چکھو۔ تو کسی دوسرے پر یہ الزام نہیں دیا جا سکے گا کہ اس نے گمراہ کیا تھا۔ جو بھی گمراہ ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نیکی اور بدی کا، اچھائی اور برائی کا رستہ بتا دیا، واضح کر دیا، تو اب چونکہ انسان کو ایک گناہ ایک حد تک اختیار دیا گیا ہے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے، تو جو بھی کرتا ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، شیطان کا ان پر کسی قسم کا کوئی غلبہ نہیں تھا، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، ہاں ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس کے بارے میں شک و شبہ میں ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تمہارا رب ہر شے پر نگہبان ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، محبوب انہیں کہو کہ پکارو ان کو جن کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ معبود سمجھتے تھے، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے تھے، جن کی پوجا و پرستش کرتے تھے، ان کو بلاؤ، ان کو پکارو۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ ذرہ کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں آسمانوں اور زمینوں میں سے، یعنی وہ بت، وہ معبودان باطلہ، چاہے وہ بت کی صورت میں ہوں، لکڑی کے اور پتھر کے یا سونے چاندی کے بنے ہوئے بت ہوں، یا کوئی بھی چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جس کی پوجا و پرستش کی جائے، جس کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، جس کی پوجا کی جائے، چاہے وہ کوئی درخت ہو، کوئی جانور ہو، کوئی انسان ہو، کوئی بھی ہو، وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پوجا و پرستش جس کی جاتی ہے، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ چونکہ عرب کے اندر بتوں کی ہی پوجا کی جاتی تھی، سب سے پہلے مخاطب جو قرآن پاک کے وہ بتوں کے پجاری تھے، تو اس لیے یعنی من دون اللہ سے سب سے پہلا یعنی مراد اس کی بت ہوتے ہیں کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو فرمایا ان بتوں کو پکارو، ان کو بلاؤ۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ آسمانوں اور زمینوں میں کسی چیز کے ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہے۔ وما لہم فیہما من شرک، نہ ان کا اس میں کوئی حصہ ہے۔ وما لہ منہم من ظہیر، نہ ان میں سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مددگار ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس کو وہ قادر مطلق ہے، کسی کی مدد کی اس کو حاجت نہیں ہے۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، اس کے ہاں اس کی بارگاہ میں کوئی شفاعت، کوئی سفارش نفع نہیں دے گی، الا لمن اذن لہ، ہاں جس کے لیے اجازت دی گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی مطلقاً شفاعت اور سفارش کا انکار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اجازت ہوگی، جن جن کو اجازت ہوگی وہ شفاعت کریں گے، اور شفاعت بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی
جن جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا ان کے لیے شفاعت ہوگی، اور وہ ہوں گے کہ جن کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، چاہے وہ گناہگار تھے لیکن خاتمہ ایمان پہ ہوا تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ تو شفاعت ہوگی، لیکن یہ نہیں کہ جس کا دل چاہا اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے سفارش کرنی شروع کر دی، اور جس کے لیے دل چاہا اس کے لیے سفارش کر دی، نہیں، یہ بھی رب ذوالجلال کے حکم سے ہوگی اور رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوگی کہ جن جن کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کا دروازہ اللہ کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھولیں گے کہ پہلے ایک ایسا موقع ہوگا کہ سب اس وقت یعنی پریشان حال ہوں گے، کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا، سب اپنے اپنے حال میں مست ہوں گے، سب کے اپنی اپنی فکر ہوگی، اور مخلوق خدا انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوگی تو انبیاء کرام بھی اس وقت نفسی نفسی کہیں گے، تو بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مخلوق خدا حاضر ہوگی کہ یا رسول اللہ آج آپ ہی کرم فرمائیے، آج آپ کرم کریں گے تو تب بات بنے گی۔ اور سب اس وقت جو دنیا میں انکار کرتے ہیں وہ بھی شامل ہوں گے، سب اس وقت جو کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں دے سکتے، کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہیں، وہ بھی اسی وقت آئیں گے۔ ان کو بھی اس وقت معلوم ہوگا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں گے تبھی بگڑی بنے گی۔ تو دنیا میں جو انکار کرتے ہیں وہ بھی اس وقت آ کے عرض کریں گے حضور کرم فرمائیے کہ حساب کتاب تو شروع ہو، جو کچھ ہونا ہے وہ ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنا لہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کا دروازہ کھولیں گے، پھر انبیاء کرام اور صالحین اور اس کے علاوہ جن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوگا وہ شفاعت کریں گے، اور جن جن کے لیے اذن ہوگا وہ ان کی شفاعت ہوگی۔ تو فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اس کی بارگاہ میں شفاعت نفع نہیں دے گی لیکن جن کے لیے اجازت ہوگی، یعنی یہ بت جن کی پوجا و پرستش کفار کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا یہ نہ شفاعت کے مالک، کیونکہ وہ کفار کہتے تھے کہ پہلے تو یہ ہے کہ قیامت آنی ہی نہیں ہے، یہ جو ہے ویسے ہی بات کی جا رہی ہے، مر جائیں گے اور مر کے مٹی میں مل جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے باپ دادا بھی جو سینکڑوں سال پہلے مر گئے تھے ان کو بھی قبروں میں دفن کر دیا، اور اس کے بعد کب سے سن رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، تو کہتے کہ قیامت آنی ہی نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی جس طرح تم کہتے ہو قیامت آ گئی تو ہماری تو وہاں پر بھی موج ہوگی، کیسے بھائی؟ یہ بت جو ہے ہمیں چھڑا لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، کسی کی مجال نہیں ہے اس کی بارگاہ میں دم مارنے کی، کسی کا اس کے سامنے زور نہیں چلتا۔ ہاں وہ اپنے مقربین کو، اپنے خاص بندوں کو اجازت دے گا تو وہ اس کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اور جو جو اس کی رضا کے مطابق ہوگا، جن جن کے لیے اس کی رضا ہوگی اس کے لیے وہ شفاعت کریں گے۔ تو نہ یہ بت شفاعت کر سکتے ہیں، نہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اور نہ کفار و مشرکین جن کی ساری زندگی کفر میں گزر گئی اور کفر کی حالت میں خاتمہ ہو گیا، ان کے لیے کسی کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو نہ یہ بت شفاعت کے قابل ہیں، نہ ان کو شفاعت کا اختیار دیا گیا ہے، اور نہ کفار و مشرکین جو کفر پر مریں گے ان کے لیے کوئی شفاعت کرے گا۔ تو ان کا یہ جو خیال تھا اس کو ختم کر دیا گیا۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، قیامت میں ایک حال وہ بھی ہوگا کہ جب سب اپنے اپنے حال میں مست ہوں گے اور سب کو اپنی یعنی بخشش کی پڑی ہوئی ہوگی، اور حال یعنی اس حالت میں بھی اللہ کے جو خاص بندگان ہوں گے وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ وہ سب سے بڑی گمراہٹ بھی جو ہے، سب سے بڑی گھبراہٹ جو ہے وہ بھی ان کو حزن میں اور غم میں نہیں ڈالے گی۔ تو بہرحال
ایک عالم ہوگا وہاں پہ جب وہ دور ہوگا تو پھر اس وقت حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، جب وہ گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کیا کہا تمہارے رب نے، تو وہ جواب دیں گے قالوا الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق فرمایا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہی بلند ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، محبوب ان سے کہو بتوں کے پجاریوں سے، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے، یعنی یہ جو زمین سے رزق پیدا ہوتا ہے، فصلیں اگتی ہیں، کون ہے جو اس کو پیدا کرتا ہے؟ بارشیں برستی ہیں، فصلیں اگتی ہیں، پھر اس کے بعد ان پہ دھوپ پڑتی ہے، چاند کی چاندنی چمکتی ہے جس سے وہ فصلیں بڑھتی ہیں، اس میں آگے دانے پڑتے ہیں، پکتے ہیں، تو یہ کون ہے یہ جو تمہارے رزق کا انتظام کر رہا ہے؟ تو اتنے سارے انتظامات، ظاہر بات ہے کہ کفار و مشرکین بھی اس بات کو مانتے تھے کہ ان بتوں میں وہ دم خم نہیں ہے کہ یہ سارے کام کریں، تو اب وہ لاجواب ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل اللہ، محبوب یہ کیا جواب دیں گے؟ آپ خود ہی ارشاد فرمائیے کہ یہ رزق کے تمام انتظامات رب ذوالجلال کر رہا ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، تو محبوب ان سے کہو کہ یا ہم یا تم دونوں میں سے ایک گروہ، لَعَلَىٰ هُدًى ضرور ہدایت پر ہے، او فی ضلال مبین یا کھلی گمراہی میں ہے، یعنی دو بالکل مخالف اپوزٹ رستے پہ چلنے والے دو فریق ہیں۔ ایک فریق وہ ہے جو رب ذوالجلال کی عبادت کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلتا ہے، اور ایک فریق وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے، بتوں کے آگے جھکتا ہے، بتوں کی پوجا و پرستش کرتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، اور اپنے نفس کا پابند ہے کہ جو دل نے چاہا وہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میرا دل یہ چاہتا ہے میں یہ کروں، جو کسی قاعدے قانون کا پابند نہیں ہے، اپنے نفس کی اتباع کرنے والا ہے، شیطان کے پیچھے چلنے والا ہے، تو دو فریق جو بالکل مخالف رستے پہ چلنے والے ہیں، دونوں ہدایت پہ نہیں ہو سکتے، ان میں سے ایک ہی ہدایت پر ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو دو فریق ہیں، ان دونوں میں سے ایک ہدایت پر ہے اور ایک گمراہی پہ ہے۔ اب دیکھو ان میں سے کون ہدایت پہ ہو سکتا ہے اور کون گمراہی پہ ہو سکتا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سامنے اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو ختم کر دیتا ہے، وہ ہدایت پر ہے، یا جو اپنی مرضی کا اور اپنی خواہش کا پابند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو رب العالمین ہے اس کو چھوڑ کر جس کو اپنے ہاتھ سے اس نے تراشا ہے اسی کے سامنے وہ جھکتا ہے؟ تو کون سا فریق ہدایت پہ ہو سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے وہی فریق ہدایت پہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے، نہ کہ وہ فریق جو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا و پرستش کرتا ہے اور اپنے نفس کا پابند ہے اور شیطان کا پیروکار ہے۔ تو دونوں میں سے وہی فریق ہدایت پر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند ہے۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، محبوب ان سے کہہ دو کہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو تمہارے خیال کے مطابق ہم نے جرم کیا، یعنی تمہارے خیال کے مطابق جو ہم نے غلط کام کیے ہیں ان کے بارے میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہر کسی کو اپنے اپنے اعمال کی خود جواب دہی کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر ہر کسی نے اپنا اپنا جواب جو ہے وہ دینا ہے۔ تم جو کر رہے ہو اس کی تم نے جواب دہی کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور جو ہم کر رہے ہیں اس کا ہم نے جواب دینا ہے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے یہ الزام تھا کہ آپ نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے، مکہ کے گھر گھر میں آپ نے لڑائی پیدا کر دی ہے، یعنی گھروں میں لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں، آپ نے لوگوں کو ان کے دین سے پھیر دیا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ہم کر رہے ہیں اس کا جواب ہم نے دینا ہے،
اور جو تم کر رہے ہو کہ راہ حق میں تم رکاوٹیں ڈال رہے ہو، دین اسلام کی ترقی کو روک رہے ہو، لوگوں کو دین کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اوپر چلنے سے روک رہے ہو، کسی کو دین اسلام کے نزدیک نہیں آنے دیتے، تو جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا تم نے جواب دینا ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں اس کا ہم نے جواب دینا ہے۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، محبوب ان سے فرما دو کہ رب ذوالجلال ہمیں جمع کرے گا، ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، پھر وہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب سے اچھا فیصلہ فرمانے والا، جاننے والا ہے۔ یہ جو جمع کیا جائے گا میدان محشر میں، قیامت کے دن میدان محشر میں سبھی لوگ جمع ہوں گے، اب نیک بھی، بد بھی، اور کافر بھی، مومن بھی، سب لوگ وہاں پہ جمع ہوں گے، اور سب لوگوں کو جمع کرنے کے بعد اب ان کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ فیصلہ کس طرح ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا کہ اس دن حکم ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ۔ پہلے تو سب کٹھے ہوں گے، سب کو بلایا جائے گا، سب میدان معاشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، لیکن جب پیشی ہوگی اس کے بعد حکم ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ آحَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ شیطان کے پیچھے نہ لگنا، اس کی بات نہ ماننا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور میری عبادت کرنا، میری اتباع اور میری اطاعت اور فرما برداری کرنا، میرے احکام کی اتباع کرنا، جو میں کہوں، جو میرے رسول کہیں اس کو ماننا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، بہت سے لوگوں کو، بہت سے گروہوں کو اس نے گمراہ کر دیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ اب حکم ہوگا، هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، اس کے اندر داخل ہو جاؤ، تمہارے کفر کا یہ بدلہ ہے۔ تو سب کو جمع کیا جائے گا، اور جمع کرنے کے بعد تفریق ہوگی۔ مومن جو ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور ان کو جنت میں داخل ہونے کا پروانہ دیا جائے گا، اور وہ خرامہ خرامہ جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور مشرکین، کفار اور مجرمین ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت ان کو حکم ہوگا کہ چلو ان کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو فرمایا، قل، محبوب فرما دو، یجمع بیننا ربنا، ہمارے یعنی ہم سب کو رب ذوالجلال جمع کرے گا میدان معاشر میں، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر وہ حق کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل، محبوب فرما دو، ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، دکھاؤ مجھے وہ جن کو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملایا، وہ شرکاء، وہ شریک جن کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو، وہ ذرا دکھاؤ مجھے۔ بل هو کلا، ہرگز نہیں، یعنی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، معبود برحق صرف رب ذوالجلال کی ذات ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ غالب حکمت والا وہی عبادت کے لائق ہے۔
اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے دنیا میں. جس کی پوجا و پرستش کی جاتی ہے وہ جھوٹا معبود ہے. سچا معبود برحق معبود صرف رب ذوالجلال کی ذات ہے. یہاں ایک بات وہ قابل غور ہے کہ جس وقت قرآن پاک نازل ہوا اس وقت عرب کے اندر بت پرستی عام تھی اور ان لوگوں کی اکثریت جو تھی وہ بت پرست تھی. لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور بڑے دھڑلے کے ساتھ وہ بتوں کی پوجا و پرستش کرتے تھے. بلکہ خانہ کعبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا مرکز ہے, جہاں سے توحید کا درس دیا جانا چاہیے, وہاں پہ انہوں نے 360 بت سجا کے رکھے ہوئے تھے اور وہاں پہ بتوں کی پوجا و پرستش کی جاتی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا بتوں کی مذمت میں قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی, کیونکہ سب سے پہلے جن کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہی لوگ تھے. عرب کے لوگ جو بتوں کی پوجا و پرستش کرتے تھے ان کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا. تو سب سے اول مخاطب تو وہ ہوئے جو بتوں کے پجاری ہیں, ان کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا گیا. تو قرآن پاک میں جا بجا بتوں کی مذمت جو ہے وہ بیان کی گئی. خاص طور پر جو مکی صورتیں ہیں اس میں مختلف عنوانات کے ساتھ اور مختلف پیرائے میں بتوں کی بے بسی اور بے کسی کو بیان کیا گیا کہ یہ بت جو ہے یہ بے بس ہیں, بے کس ہیں, بے جان مورتیاں ہیں, پتھر کے بنے ہوئے, تم نے اپنے ہاتھ سے ان کو تراشا ہے اور رکھا ہوا ہے, یہ تو کسی چیز کے مالک نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے ہیں, تم ان کی پوجا پرستش کرتے ہو, تم ان کے سامنے کھانے لا کے رکھتے ہو, اگر مکھی اس میں سے کھانا اٹھا کے لے جائے تو یہ اس سے مکھی سے اس کھانے کو چھین بھی نہیں سکتے, تو ان کی تم کیوں پوجا و پرستش کرتے ہو, کیوں تم عبادت کرتے ہو. تو بتوں کی مذمت قرآن پاک میں جا بجا بیان کی گئی. اب کیا ہے کہ کچھ لوگ آیات تو وہ پڑھتے ہیں جس میں بتوں کی مذمت بیان کی گئی ہے, وہ معبودان باطلہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر لوگ پوجتے تھے, جن کی پوجا و پرستش کرتے تھے, عبادت کرتے تھے, ان کی مذمت بیان کی گئی. پڑھتے تو ان آیات کو ہیں اور معاذ اللہ ان کو پھر نبیوں ولیوں پہ چسپاں کرتے ہیں. یعنی بتوں کے متعلق نازل ہونے والی آیتیں کہ بت کچھ نہیں کر سکتے پڑھیں گے وہ, اور پھر کہیں گے دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہاں پہ ایک بات خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے, قرآن پاک کی ایک خاص اصطلاح ہے من دون اللہ. جیسے اس رکوع کے شروع میں بھی قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ, کہ من دون اللہ یہ جو ہے یہ خاص اصطلاح ہے جو بتوں کے متعلق ہے. تو جہاں پر بھی من دون اللہ کا لفظ آ جائے گا وہ آیت جو ہے وہ بتوں کے متعلق نازل ہوئی ہے. اب اس آیت کو کسی ولی یا نبی پہ چسپاں کرنا یہ یعنی گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر ایسے لوگوں, بخاری شریف کے اندر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کانا یراہم شرار خلق اللہ, حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہیں کہ آیت نازل ہوئی ہے بت کے متعلق اور اس کو نبیوں ولیوں پہ چسپاں کر رہے. حالانکہ دیکھیے بت وہ ہیں جن کی کفار و مشرکین پوجا و پرستش کرتے ہیں, اور نبی ولی وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے پابند ہیں, جن کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزری, اور مخلوق خدا کو وہ بتوں کے آگے جو سجدہ ریز ہیں ان کو اٹھا کے رب کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے آئے. تو ایک طرف وہ بت ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا, جن کے پاس کوئی کسی قسم کی قوت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, جو بے بس ہیں, جو بے کس ہیں, اور جن کی پوجا و پرستش کی جاتی ہے,
جو جہنم کا ایندھن بنیں گے، ایک طرف وہ ہیں اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک بندے ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں، اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں، جن کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزری اور مخلوق خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکانے، بتوں کے آگے سے اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں جھکانے میں گزری۔ اب آیت اترے بت کے متعلق اور اس کو نبیوں ولیوں پہ چسپاں کر دیا جائے تو اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کے متعلق آیت نازل کی اور اس آیت کو نبیوں ولیوں پہ چسپاں کر دیا جائے۔ اور یاد رکھیے من دون اللہ یہ خاص اصطلاح ہے، اور من دون اللہ جو ہے ان کے متعلق ارشاد فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ اے مشرکو تم بھی اور تمہارے یہ من دون اللہ یعنی بت جن کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو یہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ تو من دون اللہ خاص اصطلاح ہے بتوں کے متعلق، اس کو نبیوں ولیوں پہ چسپاں کرنا اس سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ آگے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے، بشیرا ونذیرا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں ان کو جنت کی خوشخبری سنانے والے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں ان کو جہنم سے ڈرانے والا۔ تمام لوگوں کے لیے آپ کو بھیجا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگ اولین و آخرین، کوئی مشرق میں رہتا ہے، کوئی مغرب میں رہتا ہے، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، کوئی کہیں بھی رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ پہلے انبیاء کرام کسی خاص گروہ یا خاص جماعت کی طرف جو ہے وہ نبی بن کے تشریف لاتے تھے، ان کی ذمہ داری اس جماعت کو، اس قوم کو، اس فریق کو، اس علاقے کے لوگوں کو تبلیغ کرنا ہوتا تھا۔ جیسا کہ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پہ ارشاد فرمایا، جیسے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہم نے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ آگے فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو پہلے انبیاء کرام جو ہیں وہ اپنی اپنی قوموں، اپنے اپنے علاقے کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو صرف مکہ والوں کا نبی بنایا ہے، یا ہم نے آپ کو حجاز والوں کا نبی بنایا ہے، یا آپ کو عرب والوں کا نبی بنایا ہے۔ عرب و عجم، شرق و غرب، شمال جنوب، سب لوگ، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ قرآن پاک نازل فرمایا تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر بن جائے، عالمین کو ڈرانے والا۔ تو عالمین اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے، تو عالمین کا جس جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے اس کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عالمین کی طرف نہ صرف بھیجا بلکہ
वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो जिस जिस चीज का रब्बे जुल जलाल रब है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए नज़ीर और बशीर, नज़ीर बनाकर, उसके लिए नबी और रसूल बनाकर, उसके लिए रहमत बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। और हदीस पाक में भी है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैहि इसको ज़ियाउल कुरान के अंदर भी इसका जिक्र किया है, मुस्लिम शरीफ के हवाले से इसको नकल किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फुद्दिलतु अलल अंबियाए बिसित्तिन, कि 6 चीजें हैं जिनमें मुझे बाकी अंबियाए किराम पर फजीलत दी गई। 6, बाद रवायात में 5 का जिक्र है, बाद में 6 का जिक्र है। तो मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि यहाँ अदद मखसूस मुराद नहीं है कि सिर्फ 5-6 चीजें, बल्कि मुराद ये है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी अंबियाए किराम पर फजीलत दी है। मौका के मुताबिक हुजूर ने कभी 5 बयान की, कभी 6, कुछ में बाद चीजों का जिक्र, किसी तीसरी हदीस में कुछ और चीजों का जिक्र है। दोबारा इस हदीस पाक में 6 चीजों का जिक्र है। फरमाया, उअतीतु जवामिउल कलिम, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जामे कलिमात अता फरमाए कि लफ्ज थोड़े हैं लेकिन उनके अंदर मानी का एक समुंदर मौजूद है। लफ्ज थोड़े से लेकिन एक जुमले के अंदर मानी का समुंदर मौजूद है। वनुसिरतु बिर्रुब, अल्लाह तबारक व तआला ने रोब के साथ मेरी मदद की कि दुश्मनों पे मेरा रोब पड़ जाता है। वउहिल्लत लियल गनाइम, और गनीमतें मेरे लिए हलाल कर दी गई कि पहली कौमों में गनीमत, माले गनीमत जो होता था, जो जंग में मुखालिफीन का माल जो हाथ आता है, पहली उम्मतों के लिए वो हलाल नहीं होता था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हलाल किया। वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा, और जमीन को मेरे लिए मस्जिद और तहूर बना दिया। यानी पहली कौमें जो है वो सिर्फ मखसूस अपने इबादत खानों के अंदर ही इबादत कर सकती थी, उसके अलावा और किसी जगह के लिए इबादत दुरुस्त नहीं होती थी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हुजूर की उम्मत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सारी ज़मीन, जो भी पाक साफ जगह हो वहाँ पे यानी नमाज पढ़ी जा सकती है, इबादत की जा सकती है, और तहूर भी, बल्कि इसको ज़मीन को पाक करने वाला भी बना दिया कि अगर पानी ना मिले या कोई पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता है तो उस मजबूरी की सूरत में वो ज़मीन, पाक साफ जो ज़मीन है, पाक ज़मीन, मट्टी पे हाथ मार के उसको उसके साथ तयम्मुम भी कर सकता है। वउरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी एक मुझे खुसूसियत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है कि मुझे तमाम मखलूक की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने मबूस फरमाया। कि पहले अंबियाए किराम ख़ास इलाके के लिए, ख़ास वक्त के लिए, किसी ख़ास कौम के लिए तशरीफ़ लाते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत वो ज़मानों मकान की क़ुयूद से आज़ाद है, न किसी ज़माने के लिए और न किसी खास कौम और इलाके के लिए, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत तमाम मखलूक के लिए। और इस मखलूक में फरिश्ते भी आ जाते हैं और नबी भी आ जाते हैं कि अंबियाए किराम उनके भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और रसूल हैं। इसीलिए आला हज़रत ने अर्ज़ किया ना कि अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। तो हुजूर की उम्मत में अंबियाए किराम भी हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मखलूकात की तरफ भेजा गया। वह खुतिमा बियन नबीयून, हुजूर ने फरमाया कि उनमें से एक फजीलत मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी दी कि पहले अंबियाए किराम आते थे, उनके बाद दूसरा नबी, एक के बाद दूसरा नबी, उसके बाद दूसरा नबी। अंबियाए किराम का सिलसिला था एक, लेकिन वो सिलसिला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया। हुजूर आखिरी नबी है और हुजूर खातमुन नबीयीन है, हुजूर के बाद और कोई नबी नहीं आने वाला। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खसूसियत अता फरमाई कि हुजूर की रिसालत आम्मा है। तो फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा,
کہ اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے بھیجا ہے، بشیر و نذیرہ، بشیر و نذیر بنا کر، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کافر کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یعنی تم کہتے ہو کہ قیامت آئے گی اور قیامت کے دن سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، تو یہ کب ہوگا؟ ہم تو سن رہے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی وہ قبروں میں چلے گئے، قبروں میں پڑے ہوئے ان کو عرصہ گزر گیا، لیکن قیامت ابھی تک نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کل محبوب فرما دو، لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ، تمہارے لیے ایک دن کا وعدہ ہے، لا تستأخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون، اس سے ایک گھڑی نہ آگے نہ پیچھے، یعنی وہ اپنے وقت پہ آئے گی۔ تو اب اس سے وعدے سے مراد کفار، یعنی عذاب کا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں عذاب آئے گا، وہ عذاب کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا وقت مقرر کیا ہے وہ اسی وقت پہ آئے گا، تمہارے کہنے سے وہ آگے نہیں آ جائے گا اور تمہارے کہنے سے وہ مؤخر نہیں ہوگا۔ اور اگر قیامت مراد ہو تو قیامت بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کا وقت مقرر کیا ہے وہ اس کی حکمت کے مطابق ہے اور وہ اسی وقت آئے گی۔ تمہارے جلدی مچانے سے وہ جلدی نہیں ہو جائے گی اور تمہارے کہنے سے وہ لیٹ نہیں ہوگی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وعدہ مقرر کیا ہے اسی وقت پہ آئے گی۔ اور یاد رکھیے قیامت کے بارے میں کفار و مشرکین بار بار سوال کرتے تھے، بعض اوقات بعض مسلمانوں نے بھی کسی حکمت کے اور ضرورت کے تحت سوال کیا، اکثر و بیشتر کفار و مشرکین وہ ہٹ درمی اور کٹ حجتی کے طور پر سوال کرتے تھے۔ تو یہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا کہ قیامت کا ایگزیکٹ ٹائم وقت بتا دیا جائے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بتایا۔ ہاں اس کی علامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی کہ وہ 10 محرم کا دن ہوگا، جمعہ کا دن ہوگا، اور بہت سی اس کی علامات احادیث مبارکہ میں بیان فرما دی، لیکن صرف سن نہیں بتایا کہ کس سن میں آئے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تو اس کا علم دیا تھا، لیکن آگے بتانا چونکہ حکمت کے خلاف تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اس سن کو بیان نہیں کرنا ہے، باقی ساری چیزیں جو ہیں اس کی علامات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی قیامت کا علم کس طرح پوشیدہ ہو سکتا ہے، اور کوئی محبت والا کس طرح یہ خیال کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں علم نہیں تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو غیب کے خزانے عطا فرمائے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا غیب، قیامت سے بھی بڑا غیب تو خود رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ جب رب ذوالجلال نے اپنی ذات ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی، تو پھر کوئی اور غیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان عرض کرتے ہیں، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بلا، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ خود رب ذوالجلال کی ذات، رب ذوالجلال نے جب اپنا دیدار کرا دیا تو اور کوئی غیب، سب سے بڑا غیب الغیب رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ تو جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کرا دیا تو اور کوئی غیب، قیامت کا علم یا کوئی اور جو ہے علم، کوئی غیب کس طرح آپ سے پوشیدہ رہ سکتا ہے؟